بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں، اور آج جمعۃ المبارک کی یہ نشست ماہ ربیع الاول کی پہلی نشست ہے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی تمام صاحبان ایمان کو مبارک ہو۔ یہ اللہ پاک کا لطف و کرم، اس کی عنایت خاص اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول پہلی بہار کا مہینہ، ربیع الاول کا معنی کیا ہے بولیے؟ پہلی بہار۔ اس کو پہلی بہار کہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو بات میرے دل کو لگی وہ یہ کہ یہ ایسی بہار ہے، ایسی بہار دنیا میں پہلی بار آئی، ایک ایسی بہار دنیا میں پہلی بار آئی جس کے بعد خزاں نہیں ہے، جس کے بعد خزاں نہیں ہے، اور ایمان کے درخت پر یہ بہار، یہ مبارک مہینہ ایمان کے درخت پر پھل پھول اور خوبصورتی لے آتا ہے۔ اس لیے بھی اس ماہ مبارک کو بہار کہا کہ آقا کی آمد کی خوشی مومنین کے لیے ایسے ہے جیسے موسم بہار ہو۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مقدسہ کے باب میں کچھ اہم نکات پر سلسلہ وار گفتگو شروع کریں گے۔ آج جس چیز سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اس ماہ میلاد مصطفیٰ کے خطابات کا، وہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبی فضیلت کے باب میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبی فضیلت، حضور کے آباء و اجداد کی فضیلت، اور یہ مضمون بالآخر اس طرف جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آباء و اجداد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سارے کے سارے مومن اور کامل ایمان والے تھے۔ حضور کے آباء و اجداد میں حضور کا کوئی ایک باپ بھی، کوئی ایک دادا بھی، حضور کے کوئی ایک دادا بھی، حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی حالت کفر میں نہیں رہا، صاحبان ایمان رہے، سب کے سب بولیے صاحبان ایمان رہے۔ اس بات پر اللہ پاک کے کلام سے بھی کئی آیات سے علماء ربانیین نے استشہاد کیا ہے، اور کئی احادیث بھی ہیں جو حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان پر واضح اور صریح دلالت کرتی ہیں۔ سو چند احادیث سے اس مضمون کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باب میں کہی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باب میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو اپنی نسل اور ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ اللہ پاک نے یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 29 ہے، ارشاد فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس کلمہ توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے باقی رہنے والا بنا دیا، اپنی نسلوں میں باقی رہنے والا بنا دیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھیں، تاکہ وہ اس سے رجوع کرتے رہیں۔ فرمایا بل متعت ہؤلاء وآباءهم، بلکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان سارے لوگوں کو، ہاؤلا یہ جو مکہ میں رہ رہے ہیں ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو میں نے فائدہ پہنچایا. رب ذوالجلال فرما رہا ہے بل متعت ہاؤلاء وآباءہم، اسی کلمہ سے جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں باقی رہنے والا بنایا، اس کلمہ کا فائدہ میں نے ان کو اور ان کے آباء کو پہنچایا. اس کلمہ کا فائدہ ان کو اور ان کے آباء کو پہنچایا. اور فرمایا حتیٰ جہاں تک کہ جاءہم الحق ورسول مبین، ان کے پاس حق اور سچے رسول آ گئے، روشن بیان فرمانے والے رسول تشریف لے آئے. اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے لوگوں میں ایمان کا باقی رہنا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہے. یہ بات تو نص قطعی سے صریحاً ثابت ہو گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں اس کلمہ توحید کو باقی رکھا، ایسا بنا دیا کہ وہ باقی رہا، اور حضور علیہ السلام کے آنے تک یہ کلمہ توحید آپ کی نسل میں قائم رہا. حضور علیہ السلام کے آباء کی ایک لڑی، حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کو اگر آپ دو حصوں میں کر لیں، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام تک، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک، یہ دو حصے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پیچھے کے حصے کو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے. ابھی اس آیہ مبارکہ کو میں نے تبرکاً آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کر دیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضور کے آنے تک لوگوں میں کلمہ باقی رہا، لوگوں میں کلمہ باقی رہا، اور یہ لوگ یعنی مکہ والے ہاؤلا اور ان کے آباء کو اس کلمہ کا فائدہ رب ذوالجلال نے پہنچایا. اب کچھ احادیث کی طرف آ جائیں. ان آیات کی تشریح میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاک نسب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بیان فرمانا، اس پر ذرا غور کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا ارشاد فرماتے ہیں. یہ حدیث پاک جس کو امام بخاری، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل نے اور امام ابو یعلا نے روایت کیا. امام بخاری کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا. ارشاد فرمایا مجھے بنی نوع انسان کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا، مجھے بنی نوع انسان کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا. حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ آخر کار موجودہ نسل جس میں ہوں وہ آ گئی. یعنی آقا کا ارشاد ہے کہ بنی نوع انسان کی بہترین نسلوں میں مجھے اللہ پاک مبعوث فرماتا رہا. انسانوں کی بہترین نسلوں میں اللہ پاک مجھے منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ نسل جس میں اب میں ہوں، حضرت آدم سے لے کر میری اس نسل تک کائنات کی بہترین نسلوں میں رہا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ قرن سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں القرن الطبقۃ من الناس المجتمعین فی عصر واحد. قرن کہتے ہیں ایک وقت میں جمع لوگ، ایک ہی وقت میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو قرن کہتے ہیں. ایک ہی وقت میں عصر واحد، ایک زمانے میں موجود لوگوں کو قرن کہتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میں جس قرن میں رہا اس زمانے میں جتنے لوگ موجود تھے بہترین لوگوں میں تھا. مجھے اللہ پاک نے بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا نسلا بعد نسل، اللہ پاک نے مجھے بہترین لوگوں میں رکھا. یہ حضور علیہ السلام اپنے نور مبارک کے سفر کا ارشاد فرما رہے ہیں.
حضور کا نور جو حضرت آدم علیہ السلام کو منتقل ہوا، وہاں سے حضرت عبداللہ تک پہنچا، ہر نسل میں بہترین شخص نور مصطفیٰ کا حامل بنا، ہر زمانے کا بہترین شخص، ہر زمانے کا بہترین شخص نور مصطفیٰ کا حامل ہوا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس میں امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں اس بات کو نقل کیا، یہی بات انہوں نے قرن کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے کہا، انہوں نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعث سے مراد کیا ہے؟ الباس بعث تو حضور نے جو فرمایا، وہ کہتے ہیں بعث سے مراد یہ ہے، بعث سے تقلبہ فی اسلاب الآباء ابن فابا، یعنی ایک باپ سے دوسرے باپ کی صلب میں جو حضور کو منتقل کیا اسے حضور مبعوث کرنا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ایک باپ سے دوسرے باپ کو نور مصطفیٰ منتقل کرتا رہا، ایک باپ سے دوسرے باپ کو جو نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، اس کو میرے آقا بعث کہہ رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا حتی ظہر فی قرن الذی وجد فیہ، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس میں میرے آقا خود آ کے موجود ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانے میں جو حضور کے باپ دادا تھے، حضور کے دادا تھے، نور مصطفیٰ کے امین جو ہوئے، نور مصطفیٰ کے امین، خدا رب العزت نے، رب ذوالجلال نے ایک ایسا انتظام وضع فرما دیا اس کائنات میں کہ نور مصطفیٰ کو جو جو لے کے آگے جائے گا وہ زمانے کا بہترین شخص ہوگا۔ اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں مزید کچھ احادیث ارشاد فرمائی کہ یہ انتظام رب ذوالجلال نے کیسے کیا، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، یقول، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہتے میں نے آقا کو یہ فرماتے سنا، حضور فرماتے تھے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو مختص کر لیا، استفا کر لیا، چن لیا۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے، آگے ایک اور حدیث آئے گی جو پوری انسانیت کے باب میں ہے، مگر یہاں یہ بات دیکھ لیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ پاک نے کنانہ کو چنا، پھر فرمایا وَاسْتَفَا قُرَيْشًا مِنْ کنانہ سے پھر قریش کو چنا، وَاسْتَفَا مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، پھر قریش سے بنی ہاشم کو چنا، وَاسْتَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی حدیث بیان کی حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسے امام مسلم، امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور ابن حبان اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ یہاں یہ آگے حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امام احمد، امام ترمذی کے الفاظ کے ساتھ اور امام بہقی کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عباس آئے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت عباس حضور علیہ السلام کے پاس آئے، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، انہوں نے کوئی چیز سنی تھی، انہوں نے کوئی بات سنی تھی۔ آگے ایک دوسری حدیث پاک میں ہے وہ بات کیا تھی، وہ حدیث آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عباس نے کوئی بات سنی تو حضور کے پاس آ گئے، کوئی بات سنی تو حضور کے پاس آ گئے، اور وہ بات دوسری حدیث میں ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت میں، وہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم بینہم، آقا قریش بیٹھے اپنے حسب بیان کر رہے تھے، اپنا حسب و نسب بیان کر رہے تھے قریش، فجعلوا مثلک مثل نحلۃ فی کبوۃ من الارض، وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا وہ اپنے نسب بیان کر رہے تھے، اپنے نسب، اور آپ کے نسب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے نسب کی مثال یوں دی کہ جیسے کوئی ایسی بھربھری مٹی ہے جس کے اندر ایک کھجور کا درخت نکل آیا، بھربھری مٹی ہے اس میں سے کھجور کا
درخت نکل آیا. اس کا معنی یہ بتا دوں آپ کو, قریش بیٹھے تھے تو ہر قبیلہ اپنے قبیلے کی فضیلت مانتا تھا. اب حضور کی فضیلت کا انکار تو ممکن نہیں, آقا دو جہاں کی فضیلت کا انکار تو ممکن نہیں. اشارہ یہ کر رہے تھے قبیلہ ہمارا افضل تھا مگر اس قبیلے میں مصطفیٰ آ گئے. حضور کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے مگر حضور کے قبیلے کی فضیلت کا لفظاً انکار کر گئے. بات چھپی ہوئی تھی. آقا نے جب یہ بات سنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے. فقام النبی علی المنبر, آقا تو جہاں منبر پر کھڑے ہو گئے, لوگوں کو اکٹھا کر لیا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ارشاد فرمایا من آنا, بتاؤ میں کون ہوں. کیا پوچھا حضور نے؟ بولے میں کون ہوں, بتاؤ میں کون ہوں. من آنا. حضور کو جب صحابہ سے یہ سوال کیا فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام, آقا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ اللہ کے بولے رسول ہیں. فقالا, حضور نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب, میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. میں کون ہوں؟ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اب حدیث پاک پر ذرا غور کریں. حضور نے جب پوچھا میں کون ہوں تو صحابہ نے بتایا انت رسول اللہ, انت رسول اللہ علیہ السلام, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ پر سلامتی ہو یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ بتائیں ان کا جواب درست تھا یا نہیں؟ بولے درست تھا. ان کا جواب بولے کیا تھا؟ درست تھا. صحابہ کہہ رہے ہیں, حضور کے صحابہ حضور کو رسول اللہ علیہ السلام. حضور نے جو جواب دیا اس میں فرق کیا ہے ان لوگوں کے جواب میں اور حضور کے بتانے میں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے, یہ بات حق ہے. محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول, آقا اللہ کے رسول ہیں, یہ بات بولے حق ہے, یہ بات حق ہے. مگر حضور نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. ایک حدیث پاک اور ہے آگے, حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں ولیکن من انا, لیکن یہ بتاؤ میں کون ہوں. حضور نے پوچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ کرام جب خاموش ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب, میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. صحابہ نے حضور کے عہدے کا بیان کیا تھا. صحابہ نے بولے حضور کے عہدے کا, حضور رسالت حضور کا عہدہ ہے نا, رسول اللہ. حضور کا عہدہ کیا ہے؟ بولیے رسول اللہ. آقا علیہ السلام وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابہ کرام نے حضور کا عہدہ بیان کیا, حضور کا عہدہ, حضور کا ڈیزیگنیشن بیان کیا. صحابہ نے آپ اللہ کے رسول ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بیان کیا؟ اپنی ذات کا بیان. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. کیا ہے؟ بولے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. اب آپ غور کریں, ایک حضور کی ذات ہے, حضور کا جسم مبارک, آقا کا جسم اقدس, حضور خود محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. ایک حضور کا عہدہ ہے رسول اللہ. کیا؟ رسول اللہ. یہاں ایک بات تاکہ دوبارہ نکل نہ جائے میرے ذہن سے, یہ دو باتوں کو جوڑ دیتے ہیں بعض اوقات لوگ اس انداز میں کہ رسالت اس طرح حاوی کر دیتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کو گم کر دیتے ہیں, حضور کی ذات کو بیچ سے نکال دیتے ہیں. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, محمد حضور کی ذات ہے, آقا خود محمد ہے. حضور خود کون ہے؟ بولیے محمد بن عبداللہ. اور حضور کا عہدہ کیا ہے؟ بات کریں. رسول اللہ. رسول اللہ حضور کا عہدہ ہے. یاد رکھیں رسول اللہ میں تعلیمات ہیں, رسول اللہ میں تعلیمات ہیں, احکام ہیں, شریعت ہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ رسول اللہ میں احکام, شریعت, پیروی, اتباع رسول اللہ کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ میں.
اور محمد سراسر حسن ہے. محمد سراسر بولیے محمد حسن ہے, محمد خوبی ہے, محمد محبت ہے, محمد عشق ہے, محمد ذات خدا کا مظہر ہے, محمد رحمت خدا کا مظہر ہے, محمد علم خدا کا مظہر ہے, محمد بن عبداللہ ذات مصطفیٰ رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی, محمد رسول اللہ محمد سے محبت کی جائے گی, محبت حضور کی ذات سے کی جائے گی, اتباع حضور کی تعلیمات کی جائے گی. محبت بولے حضور کی ذات سے, محمد سے. جب محمد ذات سے محبت ہوگی, ذات سے محبت, اس سے کیا ہوگا؟ پھر حضور کی تعریفوں کا بیان ہوگا. جو ذات سے محبت کرے گا وہ حضور کی تعریفیں بیان کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ بولے حضور کی تعریفیں. کبھی حضور کے حسن کی بات کرے گا, کبھی مصطفیٰ کی زلفوں کی بات کرے گا, کبھی آقا کی آنکھوں کی بات کرے گا, کبھی مصطفیٰ کے ہونٹوں کی بات کرے گا, کبھی چہرہ اقدس مصطفیٰ کی بات کرے گا, کبھی حضور کے صدر انور کی بات کرے گا, کبھی حسن مصطفیٰ کی بات کرے گا, کبھی والضحیٰ چہرے کی بات. یہ ساری باتیں, کبھی حضور کے مبارک نقش مبارک نالین پاک کی بات کرے گا, کبھی حضور کے بولے نالین پاک کی بات کرے گا, جسے محبت ذات سے ہوگی. یہ جو نعت ہے نا, نعت مصطفیٰ آپ پڑھتے ہیں نا, نعت ساری کی ساری حضور کی ذات کے گرد گھومتی ہے, حضور کی ذات کے گرد. نعت ساری کا جو نعت کا موضوع ہے, نعت کا سبجیکٹ, وہ جسم اقدس مصطفیٰ ہے, جسم اقدس مصطفیٰ. پھر آگے لوگوں نے اس کو وسیع کر لیا, تھوڑا اور وسعت پا گیا وہ مضمون. حضور کی شانیں بھی اس میں آ گئیں, حضور کی معجزات بھی اس میں آ گئے, حضور کی طاقتیں بھی اس میں آ گئیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری چیزیں پھر اس میں جمع, خصائل بھی, فضائل بھی, شمائل بھی اس میں آ گئے. مگر بنیادی طور پر نعت کیا ہے؟ بولیں نعت حضور کے جسم اقدس کا حسن سراپا بیان کرنا. حضور کا حسن سراپا, سر سے پاؤں تک حسن مصطفیٰ کا بیان نعت کا مضمون ہے. پھر باقی اس کے ساتھ چیزیں جڑ گئیں. اب جو بعض لوگ جن کا دین اور جن کا ایمان خشک ایمان ہے, خشک, وہ کہتے ہیں یہ زلفوں کی بات سے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ یہ زلفوں کا ذکر, یہ حسن کا ذکر, یہ حضور کے جسم اقدس کا ذکر, حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں, اس سے کیا ملا؟ تعلیمات بتائیں, ہمیں تعلیمات بتائیں. میں آپ کو بتاؤں, یہاں میرے ساتھ خود ایک بندے نے مجھے کہا کوئی میلاد مبارک کا مہینہ ہوگا جس میں میں نے تفصیل سے حضور کے حسن پر بات کی, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی جمعے آقا کے حسن پر, حضور کے معجزات پر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات پر, حضور کے خصائص پر, حضور کے شمائل پر. یہ کوئی پرانی بات ہے, آج سے کوئی 10 12 15 سال پرانی. ایک شخص مجھے یاد ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ مجھے کہنے لگے آپ لوگوں کو حضور کی تعلیمات کیوں نہیں بتاتے؟ اسی مسجد میں لوگوں کو حضور کی تعلیمات کیوں نہیں بتاتے؟ آپ نماز سکھائیں, آپ روزہ سکھائیں, آپ قرآن کا ترجمہ سکھائیں. یہ کیا بات لے کے آپ بیٹھ گئے ہیں؟ اس کا امت کو فائدہ کیا ہے؟ خشک ایمان والوں کو یہ بات پتہ نہیں چلتی, خشک ایمان والوں کو یہ بات پتہ نہیں چلتی, انہیں اندازہ ہی نہیں. حسن مصطفیٰ کا اسیر ہو جانا ہی اصل ایمان ہے. حسن مصطفیٰ کا اسیر ہو جانا ہی بولیں اصل ایمان ہے. ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سراپے کا دیوانہ ہو جائے, حسن مصطفیٰ کے سامنے کوئی چیز نظر نہ آئے. اور آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے, آج کے نوجوان کو حسن مصطفیٰ کا اتنا دیوانہ کر دے, دنیا کے سارے حسن اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جائے, حسن مصطفیٰ افضل ہو جائے. اتنا دیوانہ کر دے حسن مصطفیٰ کا, اتنا دیوانہ کر دے, وہ جدھر دیکھیں حسن مصطفیٰ نظر آئے. دنیا کا حسن انہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. دنیا کے پیاری پیاری لہلاتی چیزیں ان کو آنکھیں بند کر لے, حسن مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے. سے بعض لوگ محروم ہو گئے, وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ کیا ضرورت ہے حضور کے حسن کی بات بیان کرنا. اور یہ سازش ہوئی مسلمانوں کے خلاف, یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے. اس سے عشق بجھ جاتا ہے نا,
عشق جو ذات کے ساتھ والہانہ عشق ہے وہ ختم ہوتا ہے. بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. وہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سارا کچھ کرتا رہے گا مگر وہ راکھ کا ڈھیر رہے گا. اس میں عشق کی چنگاری نہیں ہوگی، اس میں عشق کی چنگاری نہیں ہوگی. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں یہ بات واضح کی. اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس اپنے کارکنوں کو، اپنے شیطانوں کو یہ نصیحت کرتا ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ابلیس کہہ رہا ہے اپنے باقی کارندوں سے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. ان کو مصطفیٰ کا دیوانہ نہ رہنے دو، تعلیمات پر عمل کرتے رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، تہجد پڑھتے رہے، سارے نیک اعمال کرے مگر حسن مصطفیٰ کے دیوانے نہ رہے. ذات مصطفیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کاٹ دو، تعلیمات کے ساتھ جوڑ دو. تعلیمات کے ساتھ تعلق روکھا تعلق ہوگا، تعلیمات کے ساتھ تعلق بولیں روکھا تعلق ہوگا. تعلیمات پر عمل کرنا اور ذات کا عشق جب دل میں پیدا ہوگا پھر جب تعلیمات پر عمل ہوگا. تعلیمات پر عمل ذات کے عشق کے ساتھ جب یہ اکٹھا ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا. بنیاد حضور کی ذات کے ساتھ عشق ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، یہاں سے یہ بات نکل آئی. آقا علیہ السلام کو جب لوگوں نے بتایا کہ آپ رسول اللہ ہیں، بات یہ میرے مضمون میں نہیں تھی، اچانک ذہن میں آ گئی، بیان کر دیا آپ کے سامنے. کیا کہا؟ آپ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں علیہ السلام. حضور نے فرمایا نہیں، انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو بنایا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، جب اللہ نے مخلوق کو بنایا ان کے گروہ بنے، جو بہترین گروہ تھا اس میں مجھے رکھا. ثم جعلہم فرقتین، پھر ان گروہوں کے دو گروہ کر دیے. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، جو اچھا تھا اس میں مجھے رکھا. ثم جعلہم قبائل، پھر ان کے قبائل بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، جو بہترین قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھا. ثم جعلہم بیوتا، پھر ان قبائل کے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، جو سب سے اچھا گھر تھا اس میں مجھے رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیتا و نسبا، جو اچھا گھر تھا، اچھا نسب تھا اس میں رب ذوالجلال نے مجھے رکھا. ایک اور حدیث پاک کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ، فقال النبی ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم، خدا نے مخلوق کو بنایا جو اچھے تھے ان میں مجھے رکھا. من خیر فرقہم و خیر الفریقین، فرمایا جو اچھے گروہ تھے ان میں، جو اچھے طبقات تھے ان میں. ثم تخیر القبائل، پھر قبائل کو جب چنا، فجعلنی من خیر قبیلۃ، مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا. ثم خیر البیوت، پھر رب ذوالجلال نے گھروں کو چنا. فجعلنی من خیر بیوتہم، جو بہترین گھر تھے مجھے ان میں رکھا. فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، لوگوں میں سارے لوگوں سے، اپنے گھر کے اعتبار سے بھی، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی جان کے اعتبار سے، ہر ایک سے اچھا میں ہوں. میرا گھر اچھا، میرا نسب اچھا، میرے آبا اچھے، کائنات میں سب سے اچھا رب ذوالجلال نے مجھے رکھا. پھر جن نے مجھے رکھا ان کو سب سے اچھا رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں بار بار یہ حدیثیں، ان کو امام ترمذی نے، امام احمد نے فضائل میں، امام بزار نے، امام ابو نعیم نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام حاکم نے، امام طبرانی، بڑے بڑے حدیث کے جو پلرز ہیں، بڑے بڑے ائمہ شیوخ، ان سب نے ان احادیث کو نقل کیا اور نقل کر کے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دی. جب سے انسانیت بنی تب سے لے کر حضور کے اپنے وجود پاک تک میرے آقا کا سفر
پاک صاف لوگوں سے، پاک صاف لوگوں میں تھا. پاک صاف لوگوں سے بولے، پاک صاف لوگوں میں تھا. اور اتنا پیارا، ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت جبریل امین نے عن عائشہ عن رسول اللہ عن جبریل علیہ السلام، حضرت عائشہ رسول اللہ سے روایت کرتی ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا. آقا کیا فرماتے؟ بولے مجھے جبرائیل نے بتایا. اب آسمانی گواہی آ گئی، ہائے ہائے، اب فرشتوں کی گواہی. فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کے مقرب فرشتے، وہ آگے کہتے ہیں آقا قلبت مشارق الارض و مغاربها، آقا میں نے زمین کے مشرق و مغرب پھرے، ہائے ہائے، میں نے زمین کے مشرق و مغرب پھرے. فلم اجد رجلا افضل من محمد، آقا کائنات کے مشرق و مغرب کو دیکھا، اس ساری کائنات میں آپ کی ذات سے افضل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. آقا آپ کی ذات سے افضل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. فرمایا ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور میرے آقا بنی ہاشم کے گھر سے زیادہ اچھا گھر میں نے اس کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں. امام احمد فضائل میں، طبرانی، بیہقی اور امام ابن ابی عاصم نے اس حدیث کو نقل کیا. اور میرے آقا کا فرمانا تھا لوگوں میں نسلاً بعد نسلاً، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، رب ذوالجلال نے نور مصطفیٰ کو تخلیق کرنے کے بعد جب حضرت آدم کو ودیت کیا، حضرت آدم سے حضور کو حضرت عبداللہ تک پہنچانا تھا، ایک نظام ایسا بنا دیا جس صلب میں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو منتقل کیا. اپنے زمانے کا بہترین شخص تھا، جس پشت میں گئے مصطفیٰ، جس رحم میں گئے میرے مصطفیٰ، اپنے زمانے کے بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگوں کی طرف میرے مصطفیٰ کا یہ پاک سفر چلتا چلتا جب حضرت عبداللہ پر آیا، خدا کی عزت کی قسم اس وقت کائنات میں مصطفیٰ کے والد سے افضل شخص کوئی تھا ہی نہیں، نہ مخلوق کے لیے نہ خالق کے لیے. مصطفیٰ کی مخلوق میں مکہ کے اندر ہر کوئی حضرت عبداللہ سے پیار کرتا تھا. عبداللہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھا. مخلوق محبت کرتی تھی جناب عبداللہ سے، اور خالق کو پیارا بھی عبداللہ تھے. مخلوق اور خالق دونوں کو پیارے میرے مصطفیٰ کے والد گرامی. پھر میرے مصطفیٰ کی والدہ مائدہ، رب ذوالجلال نے ان کو چنا نور مصطفیٰ کے ظہور کے لیے. نور مصطفیٰ کے بولیے. اب یہاں سے انشاءاللہ العزیز یہی مضمون اگلے جمعۃ المبارک کو بھی اسی سے آگے، اور 12 ربیع الاول کی رات کو بھی انشاءاللہ العزیز اسی مضمون کو آگے چلاؤں گا. اللہ پاک ہمیں حضور کی ذات اور حضور کے نسب حسب کے ساتھ عشق اور محبت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.